ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کا ذکر اور پھر ان کے معجزات کا ذکر، اور اب اس آیت کریمہ میں ان کے ساتھ قوم نے جو معاملہ کیا اس معاملہ کا ذکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بنی اسرائیل میں نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور قوم بنی اسرائیل انتہائی سرکش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے درمیان تبلیغ کی، اور اس تبلیغ میں ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جڑے رہتے ہیں جو اندر سے ان اللہ کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، جسے ہم اگر اپنی زبان میں کہیں تو منافق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ نبی چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے اسے غیب کا علم دیا جاتا ہے، تو وہ دلوں کی باتیں بھی جو چھپی رہتی ہیں وہ جان لیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ کفر کرنے والے، وہ کفر کیا تھا جو یہ کرنے والے تھے؟ وہ منافق لوگ، یا تو وہ منافق لوگ تھے جو بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تھے، لیکن در حقیقت وہ یہودیوں کے ساتھ تھے، اور یہ کہہ لیا جائے کہ وہ ظاہر میں مومن تھے اور چھپے ہوئے کافر تھے۔ ان کی پلاننگ اور ان کا منصوبہ یہ تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ نبی کے قتل کا ارادہ یا نبی کے قتل کی پلاننگ، منصوبہ، یہ سب کفر میں ہے۔ حتیٰ کہ نبی سے جنگ کا ارادہ بھی کفر ہے۔ تو پلان کرنے والا جو اس پلان کو جو ہے انجام تک پہنچائے، وہ اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ سب کے سب کے اوپر وہ پلٹے گا اور وہ سب کافر مانے جائیں گے۔ تو یہی وہ کفر تھا جس کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو علم ہوا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس روز آپ کے لیے ان لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا، حضرت عیسیٰ نے صبح ہی میں کہہ دیا تھا کہ آج تم میں سے ایک شخص مجھے چند درہم میں فروخت کر دے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حواریوں میں سے ایک تھا، طیطوس غالباً نام تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ وہ تھا، یہودیوں سے وہ ملا ہوا تھا۔ معاملہ اصل میں یہ ہوا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قوم کے لوگوں نے بہت ستایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا
اور ان کے خلاف یہ دعا کیا کہ اللہ انہیں خنزیر بنا دے۔ تو جس علاقے کے لوگوں نے خنزیر بنایا تھا، جس علاقے کے لوگوں نے ستایا تھا، وہ سب کے سب خنزیر بن گئے۔ تو یہ بات علاقے میں مشہور ہو گئی۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام یہود تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ تم بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اچھا ارادہ نہیں رکھتے ہو، اور تم بھی اندر اندر ان کے دشمن ہو، اور وہ بہت مقبول الدعا ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، وہ جو دعا کر دیتے ہیں وہ دعا ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو ان لوگوں نے ستایا ہے اور حضرت عیسیٰ نے دعا کیا، وہ لوگ سب جو ہیں خنزیر اور سور بن گئے۔ تو تم بھی جو ہے اب بچ کر کے رہو، تم کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر بد دعا کر دیں گے تو تم بھی جو ہے تمہاری صورت بھی مسخ ہو جائے گی۔ تو اس نے چند لوگوں کو مشورے میں بلایا اور بلا کر کے کہا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک سازش اور منصوبہ اور پلاننگ کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو۔ جب وہ رہیں گے ہی نہیں تو ان کی دعا کا خطرہ ہی ختم ہو گیا، وہ نہ رہیں گے نہ بد دعا کریں گے۔ تو ان کے حواریوں میں یا ان کے ساتھ رہنے والوں میں ایک تھا جس کا نام تھا تیتوس، وہ 30 درہم یا 30 دینار میں بک گیا۔ 30 دینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس نے سودا کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کام کو انجام تک میں پہنچا دوں گا۔ اور اس کے لیے اس نے پلاننگ یہ بنائی کہ چند یہودیوں کو لیا اور لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کاشانِ اقدس پر گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حواریوں سے کہا، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں مدد کرنے والے جو لوگ تھے حضور کے حیات ظاہری میں، انہیں صحابی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو خاص لوگ تھے ان کے حیات ظاہری میں، وہ انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ تو یہ یا تو حضرت عیسیٰ کے صحابی کہیے یا حواری کہیے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ یہ 12 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تھا، یہ سب مچھیرے تھے، مچھلی مارتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ کیسے ہوئے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ان کے پاس سے ہوا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم مچھلی شکار کرتے ہو، اگر تم میرے ساتھ ہو جاؤ تو تم آدمی کا شکار کرنے لگو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان لوگوں نے پوچھا آپ پہلے اپنا تعارف کرائیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کی جانب سے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کوئی نشانی؟ اس دن ان لوگوں کے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں آئی، مایوس ہو گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آج تمہارے پاس ایک بھی مچھلی نہیں آئی ہے، تم جال پھینکو، تمہیں مچھلی میں دلا دیتا ہوں۔ انہوں نے جال پھینکی، حضرت عیسیٰ نے دعا کیا، اتنی مچھلی آئی کہ 2 کشتیاں بھر گئیں۔ تو انہیں یقین ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے کر کے آگے سب چھوڑ چھاڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی کی طرف اشارہ کر کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کی خاطر کون میری مدد کرے گا، میرا مددگار کون رہے گا۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غیب کے ذریعے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ مجھے جو ہے قتل کرنے کی پلاننگ میں ہے یہودی، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے آسمانوں پر اٹھا لے گا۔ اب دین کی تبلیغ و اشاعت کا ایک مسئلہ رہے گا، تو دین پھیلے کیسے؟ تو اس دین کی میرے بعد دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے، یعنی آپ کے بعد دین کی تبلیغ و اشاعت ہمارے ذمہ رہے گی۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی قیامت کے دن آپ ہمارے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت، دعا کیا اے اللہ
اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، یعنی انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر انجیل ہی اتری تھی، انجیل کے اوپر ہم ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم اس رسول کے پیروکار ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ چونکہ دنیا میں ہم نبی کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور نبی کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ تو دنیا میں ہم رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، قیامت کے دن انبیاء کرام ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو جو انہوں نے کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین، اور اس میں بھی ایمان کی گواہی کیسے؟ اللہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے یہ ایک سوال رب کائنات کی جانب سے ہوگا کہ میرا پیغام حق تم نے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں؟ تو انبیاء سب کہیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا گواہ لاؤ، تو انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ گواہ ہے، یعنی ہم اور آپ جو ہیں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام نے پیغام حق بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب ہم سے کہا جائے گا کہ تم گواہ لے کر کے آؤ، تم نے یہ بات کہاں سے جانی؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر سرور کائنات گواہی دیں گے کہ ہاں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی حقانیت کی گواہی ہم دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ تو یہ جو فاکتبنا مع الشاہدین انہوں نے دعا کیا کہ اللہ ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان حواریوں کا حشر قیامت میں امت محمدیہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ امت محمدیہ ہی قیامت میں انبیاء کرام کی حقانیت کی گواہی دے گی، تو ان کا حشر بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ جو 12 حواری ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، تو انہوں نے یہ دعا کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب وہ سازش جو ان لوگوں نے کیا اس کا ذکر، ان لوگوں نے مکر کیا۔ مکر جانتے ہیں آپ لوگ، بولتے ہیں مکار، یعنی اندر سے جو چھپ چھپ کر کے چالیں چلے، سازش رچے، اسے مکر کہا جاتا ہے، خفیہ تدبیر جسے کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سازش رچی اور فریب کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے برا مکر، برا مکر جیسے چور چوری کرنے کے لیے پلاننگ کرے، یہ بری تدبیر ہے، وہ بھی تو تدبیر لگاتا ہے کہ کیسے کیا کیا جائے، کیسے کمند ڈالی جائے۔ تو یہ چور کی جو تدبیر ہے یہ بری تدبیر ہے، لیکن اس چور کی چوری سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر پولیس اور اہلکار کوئی پوشیدہ اور خفیہ تدبیر کرے انہیں پکڑنے کے لیے، تو یہ اچھی تدبیر مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ جرم کے لیے اگر کوئی تدبیر اور سازش رچی جاتی ہے، اندرونی طور پہ کوئی پلان بنایا جاتا ہے، وہ پلان اور منصوبہ برا مانا جاتا ہے، لیکن اس جرم کو روکنے کے لیے جو تدبیر خفیہ طور پہ پوشیدہ طور پہ کی جاتی ہے وہ تدبیر اچھی مانی جاتی ہے اور اس کی ستائش ہوتی ہے دنیا میں بھی۔ تو ان لوگوں نے ایک جرم کی پلاننگ کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ قتل کرنے اور سولی دینے کی، تو یہ جرم تھا۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مکروا، ان لوگوں نے بری تدبیر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مکر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر فرمائی۔ وہ کیسی تدبیر فرمائی؟ کہ ان کی اس خفیہ پلاننگ کو فیل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ طور پہ تدبیر فرمائی۔ تو وہ پلاننگ وہی تھی، وہ لے کر کے گیا اور یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاشان اقدس کے کنارے کنارے کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں جاتا ہوں اوپر سے اور ان کو بلا کے لے کے آتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے تم لوگ سولی چڑھا دینا یا قتل کر دینا۔ وہ جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اوپر جو روشن دان تھا، اس روشن دان سے ایک نور کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں پر چلے گئے۔ تو بہت حیران ہوا وہ، اب وہ سوچا کہ اب میں کیا کروں، میں تو 30 دینار لے چکا ہوں اور سیدھے نیچے کھڑے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل کی طرح بنا دیا. جب کافی دیر ہو گئی، یہ حیران و پریشان تھا کہ میں کیا جواب دوں گا. کافی دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے سوچا کہ وہ شاید لڑ بھڑ رہا ہو، چلتے ہیں اس کی مدد کرتے. آئے تو دیکھا کہ جو ہے وہی ایک ہے اور حضرت عیسیٰ کی شکل کا ہے. تو ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا. وہ چلاتا رہا کہ ارے میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. وہ تو ادھر سے نکل گئے، کہا ہم کو بیوقوف بنا رہے ہو. پکڑ کے لے کے گئے، اسی کو ٹانگ دیا ان لوگوں نے. عیسائی آج بھی اس بات کے دھوکے میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سولی چڑھا دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سولی پر چڑھ گئے، ہمارے سارے گناہوں کو انہوں نے معاف کرا لیا. وہ کہتے ہیں نا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھایا. لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کر سکے اور نہ سولی دے سکے، ولیکن شبہ لہم، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ پیدا کر دیا اور اس کو ہم شکل بنا دیا. تو حق بات یہ ہے، عیسائی تو آج تک دھوکے میں ہیں اپنے نبی کے بارے میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان دنیا پر اٹھا لیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سولی کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا. یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ سولی دے دی گئی ہے. تو حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً جو ہے 45-46 سال کی تھی حضرت مریم. تو وہ جو ہے سولی کے پاس آتی تھیں، زار و قطار روتی تھیں. تو کچھ دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بحکم الہی ایک پہاڑ پر اترے اور نور کی شکل میں، اور حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو بلایا، حضرت مریم کو بلایا، ملاقات کیا، حقیقت حال سے انہیں واقف کیا، حواریوں کو دین کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی اور ان کا اپنا اپنا علاقہ مختص کر دیا کہ فلاں علاقے میں تم تبلیغ دین کرو، فلاں علاقے میں تم تبلیغ دین کرو. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر آسمانوں پر چلے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 33 سال کی عمر میں آپ جو ہے آسمان دنیا پر اٹھائے گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت امام مہدی کے ظہور کے زمانے میں آسمان سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے پوربی کنارے پر، جس وقت دجال سے امت برسر پیکار ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے. حضرت عیسیٰ ہی دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال آپ زندہ رہیں گے ظاہری حیات کے ساتھ، نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی اور پھر آپ کا وصال ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے خاص میں مدفون ہے، اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا جائے گا. اس حجرے میں 4 قبر کی جگہ ہے. 3 حضرات جو ہیں زیر زمین آرام فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخین، اور 1 قبر کی جگہ ابھی وہاں پہ باقی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ دفن کیے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے تدبیر کیا، بری تدبیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا من انصاری الی اللہ، دین کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو حضرت عیسیٰ کبھی بھی مدد نہیں مانگتے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھیں یہاں پہ فرمایا ہے کہ کون جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگی. صرف مدد مانگنا جائز ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد. اسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا جب یاجوج ماجوج بہت پریشان کر رہے تھے
تو حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ اعینونی، میری مدد کرو، میں جو ہے ان کو سدباب کر دیتا ہوں اور ان کو ایک جگہ پیک کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں کہ اگر کوئی صحرا میں گم ہو جائے، راستہ بھٹک جائے جنگل اور صحرا میں، اور اسے کوئی وہاں بتانے والا نہ ملے، تو وہ اس طرح فضا میں وہ آواز لگائے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رجال الغیب جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یا وہ نیک جنات اور صالحین، وہ لوگ اس کی مدد کریں گے اور اسے راستہ بتا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تب تو آدمی صبح شام بیوی سے ناشتہ کھانا مانگتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا تو کھانا پینا سب شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں امتی نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، اور آخرت میں نبی جو ہے اپنی امتی کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ ایک فیضان، بڑا فیضان ہے، اور نبی اگر گواہی دے دیں تو پھر تو وارے نیارے ہو گئے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی آدمی کو موقع ملے تو موقع کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ موقع کا فائدہ اٹھانا دنیا میں بھی چالاکی مانی جاتی ہے اور دین میں بھی ہوشیاری مانی جاتی ہے۔ تو موقع کے فائدے کا یہ مطلب ہے کہ اگر دین کی خدمت کے لیے کوئی موقع ہاتھ آئے اور آدمی کے اندر استطاعت ہے تو اسے چوکنا نہیں چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حواریوں سے کہا کہ من انصاری، کون میری مدد کرے گا دین کی راہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنا دین جو ہے وہ تو بس وہ ارادہ فرما لے، پورے سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ حقیقت میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے کتنا ہمارے اندر جذبہ ہے اور دین کو پھیلانے کا کتنا ہمارے اندر حوصلہ ہے۔ یہ ہمارے حوصلے اور جذبوں کا امتحان ہوتا ہے، اور اسی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی موقع آئے اور کوئی بزرگ دین کے نام پہ کسی طرح کی مالی جانی یا وقتی قربانی اگر مانگے تو جو ہے آدمی کو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ جو ہے دین کی خدمت میں حصہ لے لینا چاہیے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے تقیہ۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے۔ شیعہ اسے عبادت سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے آئیں گے، وہ سنی بن کے آئیں گے، ہمیں دھوکہ دیں گے اور ناجائز اور حرام چیزیں کبھی کبھی وہ کھلا بھی دیتے ہیں۔ اسے تقیہ کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو چھپا کر کے رکھے اور ہے اندر سے کچھ، ظاہر کچھ کرے۔ مثلا اندر سے وہ کافر ہے اور ظاہر وہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تقیہ جو ہے درست نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حواریوں نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ایسے نازک اور خطرناک موقع پر بھی اپنا انتظام تو کیا مگر تقیہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بچنے کا جو بھی تدبیر ہو سکتی وہ تدبیر تو کیا، لیکن تقیہ نہیں کیا۔ اور جو ہے مصلحت اندیشی، آج اسے بڑا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ مصلحت سے کام کرنا چاہیے۔ تو دین میں مصلحت جو ہے یہی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ایمان کو ظاہر کرے۔ اصل مصلحت کے مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، تو اصل یہی ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو ظاہر کرے اور ڈٹ کر کے اس کے اوپر رہے۔ جب بہت مختصر لوگ تھے تب تو اس زمانے میں تقیہ نہیں کیا مسلمانوں نے، آج تو ہر طرف مسلمانوں کی آبادی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے انتشار اور منافقت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ آج بھی اگر ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائے تو کوئی قوم ہمارے اوپر غالب نہیں آنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بارہا وہ سنایا ہے، جو مسجد اجابہ میں اللہ کے رسول نے دعا کیا تھا، 3 دعا کیا تھا، ایک دعا سے روک دیا گیا تھا، 2 دعا اللہ کے رسول نے کیا تھا۔
اس میں سے ایک دعا یہی ہے کہ اللہم لا تسلط علی امتی عدوا من غیرہم، میری امت پر کسی غیر دشمن کو مسلط نہ فرما، یعنی مسلمان کے علاوہ کوئی دوسری قوم میری امت کے اوپر مسلط نہ ہو۔ یہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، لیکن آج دیکھیے ہر جگہ مسلمان پست ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا مارے جا رہے ہیں یا ستائے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی جو ہے دو رخی پالیسی کی بنیاد پر، مسلمانوں کی اندرونی انتشار، منافقت، جاسوسی، دلالی، ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ وہ چاہے ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہو، چاہے ایک شہر ہو، چاہے ایک ملک ہو، جہاں بھی مسلمان پستی کے شکار ہیں وہ صرف اپنوں کی جو ہے دوغلے پن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ورنہ اگر مسلمان یہ کام چھوڑ دیں تو مسلمانوں کے اوپر کوئی قوم غالب نہیں آنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ کوئی قوم اس کے اوپر غالب نہیں آئے گی۔ تو ہم اپنوں کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے ہمارے اوپر غالب ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔